تماشا بن جاتے ہیں تماشا دیکھنے والے۔ میں ایک بار پھر آپ کو وہیں اسپین میں سمندر کے کنارے اس پراسرار ہیبت ناک صدیوں پرانے روشنی کے مینار تلے لیے چلتا ہوں جو سطح سمندر سے اونچے کنارے پہ واقع تھا۔ یہاں سے آگے کٹا پھٹا میدانی علاقہ تھا، کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے ٹبے بھی نظر آتے تھے، دور دور وسیع و عریض مرغزار کھیت باڑے، اونچے نیچے راستے، گھاس پھونس کے ذخیرے بھی دکھائی دیتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خوبصورت سرسبز علاقہ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا ہو، شاید یہاں کبھی کوئی ہنستی مسکراتی کوئی بستی رہی ہو۔ بوڑھے مینار کے سائے میں کھڑے ارد گرد دور تک نظر دوڑائیں تو یہی محسوس ہوتا تھا۔ بڑی بڑی چار دیواروں کے ادھڑی ہوئی شکستہ دیواریں، بڑے بڑے تعمیراتی پتھر، ہموار قطعے، کھدی ہوئی آب رویں، بے شمار شواہد یہی بتاتے تھے کہ یہ کوئی آفت زدہ علاقہ ہے۔ یہاں کے وسیق یا تو کسی وبا سے مر کھپ گئے یا پھر انہیں تہہ تیغ کر دیا گیا، یا پھر وہ کہیں مراجعت کر جانے پہ مجبور کر دیے گئے۔ سمندر کنارے ایسا خوبصورت لینڈسکیپ جہاں صنائے فطرت نے حسن و جمال کے تمام تر خوبصورت رنگ بڑی فیاضی سے بکھیرے ہوئے تھے، خوشگوار آب و ہوا، دل فریب نظارے، تحت نظر سمندر، کھلا نیلا آسمان اور بلند و بالا فن تعمیر کے کمال و جمال کا نادر نمونہ، یہ روشنی کا مینار، صدیاں گزرنے کے باوجود جس کی وقار، استادگی اور حسن نظارگی میں کوئی نمایاں فرق نہیں پڑا تھا۔ چاندنی نکھر کر بڑی پرجمال ہو گئی تھی۔ اندھیروں کے خوگر اور چاندنی کے چاہنے والے ہی جانتے ہیں کہ ان ہر دو کے جادو کیسے سر پہ چڑھ کر بولتے ہیں۔ شب تار کی کالی ناگن کیسے مست ہو کر ڈستی ہے، اور ادھر چاند کی چم چم کرتی ہوئی نقرئی چاندنی کی چمپا بائی دل و نگاہ میں کیسی کیسی چکا چوند جگاتی ہے۔ میں بھول ہی گیا کہ میں کون ہوں، یہاں کیوں ہوں، انجانی جگہ، بیگانہ ملک، یہ وقت بے وقتی اور وہ دو سائے جو باہر طور انسان دکھائی دیتے تھے، کون تھے جو میری سنگن پا کر غائب ہو گئے۔ کسی مزید بکھیڑے میں پڑھنے سے پہلے میں نے نماز سے فارغ ہو جانا مناسب سمجھا، وہیں چادر بچھا کر رب العزت کے حضور کھڑا ہو گیا اور دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھ عاجز گناہ گار کو اپنے کرم و فضل کے سائے میں رکھیو، میری راہبری اور دستگیری فرمائیو، شر، شرار، شیطان، شرک اور شامت سے محفوظ رکھیو، آمین۔ فلاسک سے آدھا کپ کافی انڈیلی اور 2 کریکر بسکٹ لیے ہلکا سا پیٹ آسرا کر کے میں اللہ کا نام لے کر نیچے اتر آیا۔ پن ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی، احتیاط سے قدم جماتا ہوا میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پوری 8 سیڑھیوں کے آگے ایک پتلی سی راہداری آ گئی، دائیں بائیں دونوں اطراف کہیں تاریکی میں گم ہو گئی تھیں۔ یہاں اس ٹی جنکشن پہ کھڑا اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کدھر جاؤں۔ دونوں طرف راہداری سی تھی، ٹارچ کو فوکس کر کے پہلے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب، وہی خودرو گھاس پھونس، کنکر، پتھر، آگے راہداری گول سے چکر میں مڑتی ہوئی نظر آئی۔ دائیں جانب یوں دکھائی دیتا تھا کہ راستہ قدرے صاف اور استعمال میں ہے، اگر نہ بھی ہوتا تو میں اپنے اصول طریقے کے مطابق اپنے سیدھے ہاتھ ہی چلنے پہ ترجیح دیتا۔ دائیں جانب بڑھنے سے پیشتر میں نے قدرے بلند آواز میں ہیلو، یہاں کوئی ہے، کوئی میری آواز سن رہا ہے، 2 مرتبہ کہا، مگر میری آواز ہی گھوم پلٹ کر مجھ تک واپس آ گئی۔ اب میں ٹارچ روشن کیے قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ چمگادڑوں کی غلاظت کا تعفن سا محسوس ہوا، لیکن گھٹن نہیں تھی، صاف ہوا موجود تھی۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ راہداری تنگ ہوتی ہوئی گولائی کی صورت میں ڈھلوان ہوتی جا رہی ہے، یعنی راہداری سپرنگ کی شکل میں نیچے کی جانب اتر رہی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ بائیں جانب والی راہداری مینار کے اوپر جاتی ہوگی۔ میرا خیال ہے میں نے گولائی میں 2 چکر ہی پورے کیے ہوں گے کہ مجھے کھسر پسر اور کسی کے چلنے گھسٹنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے آگے آگے کوئی اور بھی ہے۔ ایک چکر اور پورا ہوا تو قدرے روشنی اور سمندر کی تازہ بھیگی ہوئی ہوا نے مجھے مزید ہوشیار کر دیا۔ اب شاید مجھے ٹارچ کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی چکر کے اختتام پہ ایک بڑا سا غار نما کمرہ سامنے تھا۔
سمندر کی جانب کھلتی ہوئی دو بڑی سی گول پتھریلی کھڑکیاں تھیں جن پہ زنگ آلودہ آہنی قبضے اور زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان کھڑکیوں کے درمیان ایک پتھریلی چوکھٹ بھی تھی جس کے باہر قریباً 15-20 فٹ آگے سمندر کی جانب لوہے اور لکڑی کا ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا جس کے لکڑی کے تختے اور پشتے ٹوٹ چکے تھے اور اس کا کچھ حصہ ٹوٹ پھوٹ کر نیچے لٹکا ہوا تھا۔ میں اس بے پٹ کی چوکھٹ کے پاس آ کر رک گیا۔ آگے سامنے سمندر تھا جو ابھی بھی بہت نیچے تھا۔ اندازہ ہوا کہ ابھی ایک آدھ اور منزل نیچے بحث ہو سکتی ہے۔ حیرانی بھی ہوئی کہ میرے آگے گھسٹ گھسٹ کر چلنے والے یہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں نے کمرے کے بغل میں ایک اور راستہ کھوج لیا جو یقیناً نیچے جاتا ہوگا، اور وہ دو سائے بھی یقیناً اسی راستے سے کہیں نیچے چلے گئے ہوں گے۔ یہ کمرہ، غار یا کھو جو کچھ بھی تھا، روشنی کے مینار کے عین نیچے تھا اور اسے پہاڑ تراش کر بنایا گیا تھا۔ اندر دیواروں میں جا بجا تاقیں اور خانے سے بنے ہوئے تھے۔ آہنی چراغ دان دیواروں پہ لگے نظر آ رہے تھے۔ ایک کونے میں پتھر کاٹ کر ایک بڑا سا حوض بنا ہوا تھا جو یقیناً کسی زمانے میں جب یہ مینار کارآمد تھا، روشنی کے لیے تیل ایندھن ذخیرہ کرنے کے لیے کام آتا ہوگا۔ اب میں اس راستے کی جانب متوجہ ہوا جو یقیناً نچلی منزل کی طرف کھلتا تھا۔ یہاں نیچے اترنے والی سیڑھیاں قدرے کشادہ سی دکھائی دیں۔ ٹارچ روشن کرنے کی یہاں بھی کوئی خاص ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ میں اب قدرے اعتماد کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا۔ 4 چکر پورے کرنے پہ میں اب ایک خاصے کشادہ سے کمرے میں موجود تھا۔ یہ کمرہ بھی پہاڑ کو کھود تراش کر بنایا گیا تھا، سمندر کی جانب بالکل کھلا ہوا۔ اندر 2-4 ٹوٹی پھوٹی کشتیاں، چپو اور اسی نوع کا ماہی گیری کا سامان پڑا ہوا تھا۔ جا بجا کیکڑے اور سمندری حشرات دکھائی دے رہے تھے۔ سمندر بالکل سامنے تھا۔ یقیناً جوار بھاٹوں کے موسم میں سمندر کا پانی اس غار کے اندر تک آ جاتا ہوگا۔ سیپیاں، گھونگے اور سمندری کیچوؤں کے بھاگنے کے نشان ٹارچ کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان نشانوں کے درمیان مجھے کچھ اور غیر واضح سے نشان بھی نظر آئے، جیسے بہت سے انسان پاؤں پہ کپڑا یا بوریاں باندھ کر یہاں سے ابھی ابھی گزرے ہوں۔ ان دونوں بھگوڑوں کے علاوہ اور یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اوپر تو میں نے صرف 2 سائے ہی دیکھے تھے، مگر یہاں تو اور بھی کچھ پراسرار سے لوگ رہتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ انہیں سامنے آنے میں کیا قباحت یا مجبوری ہے؟ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی خاطر میں ان کے کھرے اٹھاتا ہوا باہر نکل آیا۔ نمدار ریت پہ پاؤں کا نشان کافی دیر تک برقرار رہتا ہے۔ کھرے اٹھاتا اٹھاتا میں ایک اور غار کے دہانے پہ کھڑا تھا۔ یہ غار، جس کا دہانہ بڑا تنگ تھا، مجھے کسی کنویں کی طرح دکھائی دی۔ ٹارچ کی ماند پڑتی ہوئی روشنی میں مجھے اس کے اندر کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں کافی دیر تک ایک پتھر پہ بیٹھا ان عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں غور کرتا رہا۔ آخر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے زور زور سے انگریزی میں پکارنا شروع کر دیا، شریف لوگو، میں تمہارا دوست ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، باہر نکلو اور مجھ سے ملو۔ میں تمہارے علاقے اور ملک میں اجنبی ہوں، سیاحت کی غرض سے آیا ہوا ہوں۔ اتفاق یا میری لاپرواہی سے مجھے یہاں کسی نہ کسی طور رات بسر کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ مہربانی سے باہر نکلو اور مجھ سے ملو۔ اگر تم لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو بھی میرے قریب آؤ۔ میں مسلمان پاکستانی باشندہ ہوں، مجھے حکمت، کیمیا اور روحانیت سے دلچسپی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت نے مجھے یہاں صرف آپ لوگوں کی مدد اور درد مندی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لمبی چوڑی تمہید یا تقریر میں نے قریب 4-5 بار لگ بھگ انہی معنوں مطالب میں دہرائی۔ گلا پھاڑ کر میں اب خاموش ہو چکا تھا۔ دراصل یہ سب کچھ میں نے بطور ایکسرسائز کیا تھا۔ کئی گھنٹوں سے میں کسی سے بات کرنے کو ترس گیا ہوا تھا۔ یہ چیخ پکار بس ذرا خود کو ایکٹیو رکھنے کا ایک بہانہ تھی۔ ایک ہوتی ہے صدا بصحرا، یعنی صحرا میں کوئی صدا، ندا اثر نہیں دکھاتی۔ ریت کا ذرہ ذرہ سمندر صدا کے صدر رنگ آہنگ کو کچھ اس طرح سے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ صدا بیچاری کسی بے کسو بے بس کی آہ کی مانند اپنے آپ میں ہی گھٹ کے رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح آج میری یہ صدائے غار بھی کچھ ایسی ہی بے نتیجہ نظر آ رہی تھی۔
کچھ دیر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ اور کان اکھاڑ اکھاڑ غار سے کسی کے باہر نکلنے یا کسی جواب کا منتظر رہا۔ ناچار وہاں سے اٹھا اور واپس پہلے والے غار کی جانب چلا آیا۔ ارادہ کر لیا کہ بس اب اوپر چل کر ذرا مینار پہ چڑھوں گا، ادھر ارد گرد کا تھوڑا سا نظارہ کروں گا اور پھر واپسی کی کوئی سبیل سوچوں گا۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے میں نے یوں ہی اپنے پیچھے یعنی جدھر سے میں آیا تھا نظر ڈالی تو دیکھا کہ 5-7 سیاہ چادروں میں لپٹے ہوئے انسان یا جن بھوت ڈرے ہوئے سہمے سے میری جانب آ رہے ہیں۔ مجھے متوجہ پا کر وہ وہیں اپنے قدموں پہ رک گئے۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر کہتے ہوئے میں نے اپنے اندر کی چکی ذرا تیز کر دی۔ میں ان کی جانب ذرا غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے ان میں سے کچھ لوگ معذور ہیں جنہیں کھڑے ہونے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، ساتھیوں نے انہیں سنبھالا ہوا ہے۔ میں اپنے تئیں خوش بھی ہوا کہ چلو وہ یہاں تک تو آئے ہیں، اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں انہیں اعتماد میں لینے کی خاطر پاس ہی ایک پتھر پہ بیٹھ گیا اور ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں خیر سگالی کے انداز میں ہاتھ سے اشارے کرنے لگا، لیکن وہ تو جیسے ہر جذبے سے نابلد تھے۔ جو معذور تھے وہ تو وہیں بیٹھ گئے اور جو کھڑے تھے وہ بتوں کی طرح خاموش، بے حس و بے جنبش رہے۔ اب میں اس سوچ میں تھا کہ اگر میں یہاں سے اٹھا تو ہو سکتا ہے کہ بیچارے پھر کہیں چھپ لک جائیں۔ خاص طور پر مجھے معذور افراد کا رہ رہ کر خیال آ رہا تھا۔ دفعتاً ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، 8-10 قدموں کے فاصلے پہ وہ رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کوئی قد آور شخص تھا۔ سیاہ یا براؤن رنگت کے لبادے میں وہ سر تا پا ملبوس تھا، ہاتھ، بازو، حتیٰ کہ آنکھوں کے علاوہ چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے قدر ہاتھ بلند کرتے ہوئے مجھے شاید سلام کیا یا خود کو اذن کلام دیا تھا۔ اجنبی، ہم آفت زدہ اس حال میں ہیں کہ تم کو یہاں خوش آمدید بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کے باوجود تمہاری یہاں موجودگی ہمارے لیے خوش آئند سی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم یہاں کل 7 افراد ہیں، 3 خواتین اور 4 مرد۔ ایک خاتون اور 2 مرد بوڑھے اور چلنے پھرنے سے قریب قریب معذور ہیں۔ ہم تمہاری یہاں آمد سے یقیناً بے خبر نہیں ہیں۔ تمہیں کسی بھی قیمت پہ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن شاید تم یہاں کی اور ہماری آفت زدگی کی صحیح صورتحال سے واقف نہیں ہو، ورنہ تم ایک لمحہ بھی یہاں رکنے کا خطرہ مول نہ لیتے۔ وہ ذرا کی ذرا سانس درست کرنے کے لیے رکا تو میں نے فوراً سوال داغ دیا، میرے انتہائی با اخلاق اور نفیس دوست، کیا تم مجھے اپنی آفت زدگی کے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گے؟ اس نے میرے سوال پہ پیچھے اپنے دیگر ساتھیوں کی طرف مڑ کر دیکھا، جیسے وہ مجھے کچھ جواب دینے کی اجازت طلب کر رہا ہو۔ ایک اور بھاری سا شخص اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آپس میں 2-4 باتیں کرنے کے بعد پہلا والا شخص بولا، یہ جگہ اور اس وقت کا موسم ہم آفت زدوں کے لیے سخت تکلیف دہ ہے۔ ہمیں اجازت دو کہ ہم سب اپنے ٹھکانے پہ جائیں۔ آپ ہمارے پیچھے کچھ توقف کے بعد چلے آئیں اور سیدھے اوپر جہاں سے آپ نیچے تہ خانہ میں داخل ہوئے تھے پہنچ جائیں۔ وہاں سیڑھیوں کی دائیں طرف لکڑی کا ایک کھلا صندوق پڑا ہوا ہوگا۔ اس صندوق کے اندر سبز پتوں والی ٹہنیاں پڑی ہوں گی۔ ان پتوں کو لے کر دونوں ہاتھوں سے مسل لیں، اپنے پورے جسم، کپڑوں اور اپنے سامان پہ ہاتھ پھیریں اور کچھ پتے مسل کر اپنی جیبوں میں بھی ڈال لیں۔ آپ کچھ پتے چبا بھی سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ مینار میں داخلے کا بایاں راستہ اختیار کرتے ہوئے مینار کے اوپر دوسری منزل پہ پہنچ جائیں۔ آپ کے اس سوال اور دیگر تمام سوالوں کا جواب آپ کو وہیں ملے گا۔ اب آپ براہ کرم چند قدم آگے سمندر کی جانب بڑھ جائیں اور اپنا چہرہ ادھر سمندر کی طرف ہی رکھیں۔ جب آپ اوپر سے لوہا بجانے کی آواز سنیں تو پھر آپ اسی راستے سے اوپر جا سکتے ہیں جس راستے سے آپ نیچے تشریف لائے تھے۔ ان کی لمبی چوڑی ہدایتیں سن کر میں تو بوکھلا سا گیا کہ میں کس چکر میں پڑ گیا۔ بہرحال اب اتنا آگے بڑھنے کے بعد واپس پلٹنا بھی گوارا نہ تھا۔ سمندر کی جانب منہ کر کے آگے کچھ دور تک چلا گیا۔ 5، 10، 15، 20 منٹ گزر گئے۔ جانے والوں نے نہ تو لوہا بجایا اور نہ ہی کوئی اور نشانی اشارہ دکھلایا کہ میں بھی اپنا منہ ادھر کر لوں۔ ٹھنڈی یخ بستہ نمکین ہوا اور جھکڑوں نے میری قلفی جمانا شروع کر دی تھی۔ موسم اور سمندر آہستہ آہستہ بھیگ رہے تھے۔ چاندنی نے اپنا ایک علیحدہ ہی تماشا لگایا ہوا تھا۔ خاموشی، تنہائی، سامنے بے کراں سمندر۔ یوں لگا جیسے میں سمندر سے نکالا ہوا
اور کرۂ ارض پہ اتارا ہوا پہلا آدم ہوں اور کئی صدیوں سے یہیں اسی حال میں کھڑا ہوں۔ کائنات کی ہر شے نمو پذیر ہے، کسی کو چمک دی جا رہی ہے تو کسی کو دھنک کے رنگوں سے سجایا جا رہا ہے، کہیں نطق بکھیرا جا رہا ہے تو کہیں نغمگی کی پھواریں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں حسن کے چار چاند لگائے جا رہے ہیں تو کہیں عشق کے زمزمے بہائے جا رہے ہیں، کہیں نور کے چھپاکے کیے جا رہے ہیں تو کہیں ظہور کے تڑاکے کیے جا رہے ہیں، کہیں رنگوں کی قوس قزح تو کہیں شمیم و نگہت و باد صبا۔ میں انہی فطرت کی بو العجیبیوں میں مگن تھا کہ اسکول کی ٹلی جیسی آواز کہیں پیچھے دور سے آئی۔ میں نے غور سے کان دھرا کہ کہیں میرا وہم ہی نہ ہو۔ دو چار بار ٹن ٹن کی آواز سے مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے سمندر کی جانب سے منہ پھیرنے کی اجازت دے دی ہے، جبکہ پہلے میرے دل میں آئی تھی کہ یہ پراسرار سے لوگ مجھے غچہ دے کر پھر کہیں روپوش ہو گئے ہیں۔ میں بڑی احتیاط سے جھٹ پٹے سے روشنی میں پہلی منزل اور پھر وہاں سے اوپر پہنچ کر باہر نکل آیا۔ سبز پتوں ٹہنیوں والا ڈبہ نما صندوق بھی نظر آ گیا۔ نیم کے پتوں جیسی سبز تازہ پتیاں ٹہنیوں سمیت وافر مقدار میں صندوق میں موجود تھیں۔ میں نے ایک بڑی سی ٹہنی سے پتیاں علیحدہ کر کے دونوں ہاتھوں کے درمیان خوب رگڑی۔ سونگنے سے پتہ چلا کہ از قسم نیم ہی ہے۔ انتہائی تیز و تند جوہر میری ہتھیلیوں میں سنسنی سی پیدا کر گیا۔ میں نے فوراً چہرے، گردن، ہاتھ، بازو، جہاں جدھر میرا ہاتھ پہنچتا تھا خوب ملا۔ کپڑوں اور اپنے رکسیک، جوتے، چشمہ، ہر چیز کو اس جوہر خاص سے آشنا کر دیا۔ جب پہلی بار میں نے دو سایوں کو غائب ہوتے دیکھا تھا تو مجھے شک پڑ گیا تھا کہ اس ویرانے میں جزامیے رہتے ہیں۔ وہ موٹر سائیکل والا پاگل انہیں ایک مقررہ وقت پہ ان کی ضرورت کی اشیاء پہنچانے یہاں آتا ہے، ایسا مخبوط الحواس ہی ایسا کام کر سکتا ہے۔ صحیح الدماغ انسان تو اس جگہ کے قریب تک نہیں بھٹکتا۔ یہ کوڑ کے بد نصیب مریض انسانوں کی بستیوں سے کوسوں دور ویرانوں، پہاڑوں کی غاروں، کھووں اور زیر زمین رہتے ہیں۔ دنیا والے ان سے ناطہ توڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ یہ کوڑ، جزام، آتشک، تپدق وغیرہ چھوت کی بیماریاں ہیں۔ خاص طور پہ کوڑ کی بیماری بڑی کریہ اور غلیظ ہے۔ اعضاء کی جڑیں جوڑ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اعضاء گل سڑ کر جھڑنے لگتے ہیں۔ تعفن آمیز پیپ اور گندا خون، سرسراتے ہوئے کیڑے، مکروہ المنظر زخم وغیرہ بد نصیب مریض کا مقدر بن جاتے ہیں۔ انسانی بستیوں، رونقوں، ہمہ ہمیوں اور خوشیوں سے دور اس مرض کے مریض اپنی بدہیت رشتے جھڑتے زخموں پہ گندی پٹیاں لپیٹتے اپنی شکلیں جسم چھپاتے زندگی کے باقی ماندہ دن پورے کرتے ہیں۔ ان کا وقت پورا ہونے پہ انہیں دفنایا نہیں بلکہ چڑیلوں اور ڈائنوں کی طرح جلایا جاتا ہے۔ خدا کسی کو اس منحوس بیماری میں مبتلا نہ کرے۔ یہ امتحانوں اور آزمائشوں کی بڑی بڑی گہری دلدلوں میں اتار دیتی ہے۔ پیغمبر تک آزمائے گئے، لیکن انہی عارضوں اور آزاروں کے لیے مسیحائی بھی اتری۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دکھی انسانیت اور خاص طور پر یہ جزامیوں، کوڑیوں، اپاہجوں، لولوں، لنگڑوں اور اندھوں کی مسیحائی درد مندی اور دستگیری کے لیے آئے، جن کو ان کے اپنوں نے ہی اپنے گھروں، بستیوں اور آبادیوں سے دور ویرانوں، قبرستانوں اور بے آباد پہاڑوں میں لا کر پھینک دیا تھا۔ ان سے محبت، قرابت کے سارے رشتے ناطے توڑ ڈالے تھے۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان کے ماندے جسموں، رشتے ناسوروں اور پیپ کیڑوں بھرے زخموں پہ اپنا دستے مسیحائی رکھا، انہیں سینے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، زخم دھوئے، نہلایا اور فرمایا کہ دکھی انسانیت کی دلجوئی، خدمت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ بیماروں، کوڑھیوں سے دور مت بھاگو، انہیں منحوس اور غلیظ و متعفن جان کر ویرانوں اور پہاڑوں میں مت پھینکو، انہیں محبت اور قربت دو، ان کا معالجہ کرو، تیمارداری کے فرائض سر انجام دو۔ یہ مت خوف رکھو کہ کہیں تم بھی بیمار پڑ جاؤ گے۔ آفت زدہ علاقوں سے ہجرت مت کرو کہ تم موت سے کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے، لیکن اس کے باوجود احتیاط کرنا اور ان کی بیماری کے مضر اثرات سے خود کو بچانا ضروری ہی نہیں بلکہ فرض بھی ہے۔ میں نے بھی احتیاطاً وہ پتیاں خوب مل رگڑ کر اپنی بساط اور عقل سمجھ کی حد تک خود کو محفوظ کر لیا تھا۔ کچھ پتیاں رومال میں لپیٹ کر اپنے ناک منہ پہ باندھ لیا اور ایک بار پھر تہہ خانے کے دروازے میں داخل ہو گیا، مگر اب میں دائیں جانب نہیں بلکہ بائیں جانب مینار کے اوپر جانے والے راستے پہ ہو لیا۔
سیڑھیوں کے 2 چکر کاٹ کر اب میں اوپر والی پہلی منزل کے گول کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ اندر نیم اندھیرے میں مناسب سے روشنی کے لیے یا شاید یہاں کی عفونت کو صاف کرنے کے لیے ایک آہنی پیالے میں کچھ جڑی بوٹیاں ہلکی سی لو دے رہی تھیں۔ کرواہٹ بھرے دھوئیں نے کمرے میں ایک نامانوس سی بو پھیلا رکھی تھی۔ لہریے لیتی ہوئی مدھم سی روشنی اور دھوئیں کے دھندلے سے غبار میں مجھے وہ سارے لوگ سامنے پتھریلی دیوار سے چمٹے ہوئے بھوت سے لگے۔ وہ یوں دیوار کے ساتھ ضم سے تھے کہ جیسے اگر میں ایک قدم اور آگے بڑھا تو وہ سارے دیوار میں چھلاووں کی مانند جذب ہو جائیں گے۔ وہ شخص جس سے میری نیچے بات چیت ہو چکی تھی قدرے آگے جھکا سا بیٹھا ہوا تھا۔ شاید یہ شخص ان خستہ حالوں کا ترجمان تھا۔ دروازے کے پاس کمرے کے اندر فرش پہ دھرے ہوئے ایک چوبی سٹول کے جانب اشارہ کرتے ہوئے اس شخص نے مجھے بیٹھنے کی دعوت دی۔ جب میں بیٹھ چکا تو وہ گویا ہوا، ہمارے پیارے مہمان۔ مہمان کہتے ہوئے مجھے ایک عجیب سی شرم ساری محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ بصد مجبوری ہم اپنی دیرینہ روایات کے برعکس اس وقت، اس جگہ اور ان حالات میں آپ کے خورد و نوش کے لیے کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، میں اپنا تعارف کرانا مناسب خیال کرتا ہوں۔ میرا نام ایلنگس رابرٹ ہے۔ قومیت کے لحاظ سے میں برٹش ہوں، جبکہ میری ماں اسپینش اور باپ ظاہر ہے برٹش ہی تھا۔ اسے لکھنے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ اچھی خاصی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ چاہتا تو اپنے علمی وسائل سے کسی یونیورسٹی کا سربراہ بن سکتا تھا، مگر لکھنے پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت، عمر اور روپیہ پیسہ صرف کرنے کے بعد وہ صرف ایک معمولی سا پادری بن کر ملک و ملک در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اواخر دور حصول تعلیم میں اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اعلیٰ اور عرفہ تعلیم کے حصول کا صحیح اور سب سے بہتر مصرف ایک صالح اور درد مند انسان کے نزدیک صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر علمی توانائیوں کو انسانیت کے بہبود کے لیے بروئے کار لائے اور کسی حجرے، معبد یا کلیسا میں بیٹھنے کے بجائے سفر و سیاحت کی صعوبتیں اٹھائے۔ میری تعلیم و تربیت بھی میرے باپ نے اسی انداز فکر میں کی تھی۔ جب میں تعلیم حاصل کر چکا تو اس نے مجھے بھی پادری بنا کر ایک مشنری گروپ میں شامل کروا دیا، اور آخری بات مجھے نصیحت کی کہ وہاں تک اور ان تک پہنچوں جو کسی بھی وجہ سے تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ بادلوں کی مانند ہمیشہ محو سفر رہو، ہواؤں سا سرسراتے اور اڑتے رہو، اور گھنگور گھٹاؤں کی طرح چھم چھم برس برس کر ان تشنا کاموں تک پہنچ پاؤ جہاں سمندر بھی اپنی تمام تر وسعتوں اور فیاضیوں کے باوصف نہیں پہنچ پاتا۔ بہرحال میں اس وقت نوجوانی کے دور میں اس کا یہ فلسفہ تبلیغ و تدریس تو نہ سمجھ سکا، مگر بعد میں جب میں عملی طور پہ اس فیلڈ میں آیا تو میں خوب سمجھ اور جان پایا کہ اعلیٰ تعلیم اور بے پناہ دولت و وسائل دونوں کی معراج اور ان کا اصل مقصد اور مصرف ہی یہی ہے کہ انہیں انسانیت کی بقا اور احیاء کے لیے صرف کیا جائے۔ میں نے چونکہ میڈیکل کی بھی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اس لیے اکثر میں ان پسماندہ ملکوں، علاقوں کو فوقیت دینے لگا جہاں خوراک کی کمی یا موسمی وبائی بیماریوں کی وجہ سے اللہ کی مخلوق پریشان ہوتی۔ اس طرح افریقہ، ایشیا کے بہت سے ممالک میں نے اپنی زندگی کا ایک خاصا حصہ گزار دیا۔ جب میرا باپ فوت ہوا تو میں اس وقت افریقہ میں تھا۔ میرے باپ نے مرنے کے بعد ترکے میں بھی وصیتیں اور نصیحتیں ہی چھوڑی، اور وہ یہ کچھ نہ بھی چھوڑتا تو پھر بھی میں اپنے ڈگر سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ دکھی انسانیت کی خدمت، بیماروں لاچاروں کی تیمارداری اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانے کی عادت اور خو میرے خون میں رچ بس سی گئی تھی۔ میں اپنے باپ کی الوداعی تقاریب میں شرکت کے لیے واپس انگلینڈ آیا۔ پھر جیسے یوں ہوا کہ میرا اب کہیں بھی جانا نہ ہو سکا۔ اب تک میں کنوارا تھا، دل میں آئی کہ چلو اب شادی ہی کر لیں، مگر مجھے کوئی ایسی خاتون دکھائی نہ دی جو میرے خیالات اور حالات کے مطابق ہوتی۔ اسی دھیان میں ذرا ہوا بدلی کے لیے ادھر اسپین چلا آیا۔ کچھ عرصہ تک میں اپنی عادت کے مطابق قرب و جوار اور دور دراز کے دیہی علاقوں میں گھومتا رہا۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ بیمار دکھی انسانوں کا علاج معالجہ بھی چلتا رہا۔ خدائی رحمت و برکت کے میرے ہاتھ میں شفا بھی ہے۔ کچھ میرا طریقہ علاج، میرا جذبہ ہمدردی اور کچھ محبت اور خدمت کا اعجاز ہے کہ مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔